شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے اور ان سے بہت کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی راحیل شیئر کر رہے ہیں۔ راحیل کہتے ہیں، میں شاہین آباد کا رہنے والا ہوں، آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ہم لوگ جہاں پر رہتے تھے، ہم لوگوں کا جو محلہ تھا کافی زیادہ پرانا وہ علاقہ تھا۔ لوگوں کے جتنے بھی گھر تھے بہت قدیم تھے، اور وہاں پر چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں۔ وہاں پر ایک چوک تھا ہم لوگوں کا، وہاں پر میں نے ایک کریانہ سٹور بنا لیا۔ وہاں پر میرا کام بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک تو سب لوگ جانتے تھے وہاں پر، دوسرا پھر بالکل وہ مین چوک میں وہ جگہ تھی، تو کافی زیادہ میرا کام اچھا چل رہا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سردیوں کی رات تھی، تو میں اپنی شاپ پر ہی بیٹھا ہوا تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور میں اپنی شاپ میں بیٹھا تھا۔ میں نے ایک شیشے کا دروازہ لگوایا ہوا تھا، گلاس ڈور لگوایا تھا اپنی دکان کے باہر، اس کو بند کر کے بیٹھا ہوا تھا ٹھنڈ سے بچنے کے لیے۔ آگ بھی جلایا کرتے تھے ہم لوگ، تو وہاں پر وہ بھی شاپ میں اکثر جلا کر رکھ لیا کرتے تھے۔ اس دن بھی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، اور میں نے معمول کے مطابق وہ جو آگ جلانے والا ایک وہ انگیٹھی سی ہوتی ہے، اس میں آگ جلا کر اپنی شاپ میں رکھی، تو وہاں پر کافی زیادہ دھواں ہو گیا تھا۔ میں نے اٹھ کر تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، ٹھنڈ بہت زیادہ تھی، دھند بھی تھی۔ جیسے میں نے دروازہ کھولا تو باہر چونک کی طرف سے، جہاں پر میری شاپ تھی، اس کے سامنے چاروں طرف سے مختلف گلیاں لگتی تھیں۔ مجھے ایسا لگا کہ جس طرح سے بہت زیادہ شور میں سن رہا ہوں، رات کے 11 بجے کا ٹائم تھا، مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ اتنا شور ایک دم سے کہاں سے آ رہا ہے، کہیں کسی گھر میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ میں اپنی شاپ سے نکل کر باہر کھڑا ہو گیا۔ ایک دم سے بالکل سامنے والی گلی میں سے میں نے دیکھا بہت زیادہ عورتیں ہیں، تقریباً 10 سے 15 عورتیں ہیں۔ ان لوگوں نے کالے رنگ کے، جیسے وہ عبایا پہنتے ہیں، وہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ بھاگتی بھاگتی ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں چلی گئیں۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ عورتیں اتنی زیادہ کہاں سے آئی ہیں؟ آدھی رات کا ٹائم ہے، یہ عورتیں کہاں سے آئی ہیں اور یہ بھاگ کیوں رہی ہیں؟ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا۔ میں اپنی شاپ چھوڑ کر اکیلا جا بھی نہیں سکتا تھا، اس وقت وہاں پر کوئی تھا بھی نہیں۔ تو میں نے تھوڑا سا آگے ہو کر سینٹر میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھنا چاہا کہ میں کچھ سننے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ لوگ ایسے شور مچا رہی تھی جیسے کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو لوگ روتی ہیں، خواتین روتی ہیں، بین کرتی ہیں، ویسے وہ بین کر رہی تھیں ایک گلی سے نکل کر دوسری گلی میں۔ وہاں پر بہت زیادہ اندھیرا تھا، دھند تھی، بہت زیادہ عجیب وہ منظر لگ رہا تھا، پرسرار سا۔ کوئی مجھے وہاں پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میری جو شاپ کے ساتھ والی ایک شاپ تھی، وہ حجام کی شاپ تھی، تو وہاں پر ان لوگوں کا دروازہ بند تھا۔ میں نے نوک کیا، وہ باہر نکلا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے اسے بتایا کہ اس طرح سے سامنے میں نے دیکھا ہے کچھ عورتوں کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اس کی شاپ میں اور بھی کچھ لوگ تھے، وہ چلا گیا۔ جیسے وہ اس گلی میں گیا جہاں سے رونے پیٹنے کی آوازیں آ رہی تھی، جہاں پر میں نے خواتین کو جاتے دیکھا تھا، وہاں پر گیا تو مجھے آ کر کہتا ہے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب اتنی تو غلط فہمی نہیں ہو سکتی، اپنی آنکھوں سے میں نے اتنی زیادہ عورتوں کو دیکھا، 10-15 عورتوں کو بھاگتی وہ آئیں اور شور مچاتی اس گلی میں چلی گئیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ گلی میں تو سب گھر بند ہیں، کوئی بھی باہر نہیں ہے، اور نہ ہی وہاں پر کچھ ایسا مسئلہ ہے۔ میں نے بھی اس چیز کو چاہ کر بھی میں اگنور نہیں کر پا رہا تھا۔ خیر رات کافی زیادہ ہو گئی، 11:30 بجے کا ٹائم تھا، تو میں نے اپنی دکان بند کی اور میں اپنے گھر چلا گیا۔ وہ شور شرابہ میرے کانوں میں سے جا ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کیا چیز تھی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، ٹھنڈ زیادہ تھی، تو میں اپنے گھر کے ڈرائنگ روم جو ہم لوگوں کا تھا وہاں پر میں سویا کرتا تھا۔ میں وہاں پر سویا ہوا تھا، تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم ہوا۔ وہی عورتوں کی آواز مجھے ہم لوگوں کی گلی میں سے آنے لگ گئی، ویسے ہی وہ بھاگتی ہوئی آ رہی تھیں، اسی طرح سے وہ رو رہی تھیں۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ مے بی میرا وہم ہو، یہ جو عورتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، شاید پہلے میں یہ سوچ رہا تھا بہت زیادہ تو وہی آوازیں ہوں۔ اب باقاعدہ مجھے لگا کہ وہ عورتیں ہم لوگوں کے گھر کے باہر کھڑی ہو کے رو رہی ہیں، بڑی خوفناک آوازیں نکال رہی ہیں۔
میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا. اتنی ٹھنڈ کے باوجود مجھے پسینے آنے لگ گئے. گرمی مجھے اس حد تک لگنے لگی خوف کے مارے. میں اٹھا تو میں نے اپنی ڈرائنگ روم کی ونڈو کو کھول کر باہر دیکھنا چاہا. وہ اتنی ہی عورتیں تھیں ہم لوگوں کے گھر کے باہر، وہ سڑک پر باقاعدہ بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ اس طرح سے اپنا سر پیٹ پیٹ کے رو رہی تھیں. میں بہت زیادہ ڈر گیا، یہ کیا ماجرا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ میں فوراً سے اپنے گھر کے اندر گیا اور میں نے اپنے والد صاحب کو جگایا، کیونکہ میں تو وہ آوازیں سن رہا تھا. انفیکٹ گھر کے اندر جانے تک بھی وہ آوازیں مجھے آ رہی تھیں. میرے والد صاحب جاگے، میں نے انہیں بتایا کہ یہ معاملہ ہے. پہلے میں نے دکان پر تھا تو یہ سب میرے ساتھ ہوا، اب میں ادھر سویا ہوں تو مجھے وہی آوازیں آ رہی ہیں، باہر بہت عورتیں ہیں، آپ آ کر دیکھیں. وہ فوراً آئے، انہوں نے آ کر ونڈو میں دیکھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں. اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری بات پر کوئی یقین نہیں کر رہا تھا. ان کی آوازیں بھی صرف مجھے آ رہی تھیں اور وہ نظر بھی صرف مجھے آ رہی تھیں. جیسے اس میرے ساتھ والے جو شاپ کیپر تھا اس کا بھی یہی کہنا تھا وہاں پر کچھ نہیں ہے. میرے والد صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم نے کوئی خواب دیکھا ہے. اب یہ معمول بن گیا. تقریباً رات روز 11:30 بجے وہ بھاگتی ہوئی گلی سے آتی تھی، رونا شروع کر دیتی تھیں. اب عجیب و غریب کام شروع ہو گئے. میری شاپ کے اوپر جو میں چیزیں وغیرہ رکھتا تھا، جتنا بھی اسٹاک آتا تھا، اس میں کمی آنے لگی. اپنے آپ چیزیں چوری ہونے لگیں، پیسے چوری ہونے لگے، میری آنکھوں کے سامنے سے چیزیں غائب ہونے لگیں. میں بڑا پریشان تھا کہ میں کیا کروں. ایک دفعہ ایسے ہی میں اسی پریشانی کے عالم میں اپنے ڈرائنگ روم میں ہی سویا ہوا تھا. اس رات بھی باقاعدہ وہ ہم لوگوں کی گلی میں آئی، وہاں پر روتی رہیں بیٹھ کر. میں اب یوز ٹو ہو گیا تھا کیونکہ مسلسل میرے ساتھ 4-5 دن یہ کام ہوتا رہا. ڈر کے مارے میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا. جب بھی میں کسی کو بلا کر لاتا تھا آگے سے وہ غائب ہوتی تھیں. مجھے اتنا ڈر لگے، وہ بہت زیادہ خوفناک آوازیں نکال رہی تھیں. ایک دم سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو ڈرائنگ روم کا دروازہ ہے اس کو کھٹکھٹا رہی ہیں اور اس کو کھولنے کی کوشش کر رہی ہیں. ان لوگوں نے باقاعدہ میرا نام بھی لیا، راحیل کر کے ان لوگوں نے مجھے بلایا، میرا نام بھی لیا. اب تو میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، میں چیخیں مارنے لگ گیا. اس حد تک میں ہو گیا تھا جیسے ذہنی مریض ہوتے ہیں وہ، مجھے جگہ جگہ پر ان کی آوازیں آنا شروع ہو جانی. پھر میں ڈے ٹائم ایک دفعہ اپنی شاپ پر ہی بیٹھا تھا، مجھے ایسا لگا جیسے ان میں سے 4-5 عورتیں چلتی ہوئی میری شاپ کے اندر آئی ہیں. میں انہیں روکتا رہا اور وہ میری شاپ میں ایک بیک سائڈ پر چھوٹا سا اسٹور روم تھا جہاں پر ہم اسٹاک وغیرہ رکھتے تھے. میرے سامنے وہ اندر گئی ہیں، میں ان کو روک رہا ہوں. میں جب ان کے پیچھے گیا وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا. اب میں بہت زیادہ ڈر گیا. میں نے اپنے ایک دوست سے بات کی، اپنے دوست کے ساتھ پھر میں ایک عامل صاحب تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس ہم لوگ گئے. وہاں پر میں نے انہیں ساری بات بتائی، انہوں نے میری ساری باتیں سنی. اس کے بعد انہوں نے کوئی پڑھائی کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میری شاپ کے اوپر کسی نے کوئی جادو وغیرہ کے ذریعے یہ جنات پھینکے تھے جو مجھے اس طرح سے تنگ کر رہے تھے. پہلے اپنا آپ دکھایا، میں بیمار بھی بہت رہنے لگ گیا تھا، بہت زیادہ ویک ہو گیا تھا، بہت خوف زدہ رہتا تھا، ذہنی تناؤ بن گیا تھا بہت زیادہ. ہر وقت مجھے غصہ رہتا تھا اور یہ نقصان ہونا شروع ہو گئے. پھر انہوں نے مجھے کچھ پڑھائی وغیرہ بتائی، کچھ تعویذ دیے اور ایک لوہے کی کوئی چیز تھی اس کے اوپر کچھ لکھوا کر وہ بھی انہوں نے کہا کہ جہاں پر بیٹھتے ہو دکان میں وہاں پر لگانا ہے. یہ کام میں نے کیا. 21 دن کی انہوں نے ایک پڑھائی بتائی، وہ بھی میں نے کی. اس کے بعد وہ کچھ ان چیزوں میں کمی آئی. میں بہت زیادہ ڈسٹرب رہا ہوں، میں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا. وہ اتنا مجھے تنگ کرنے لگ گئی تھیں کہ وہ جنات عورتوں کی شکل میں میرے سامنے آتے تھے. یہاں تک کہ مجھے بہت دفعہ اپنے گھر میں بھی وہ نظر آئیں، بہت سی جگہ پر نظر آئیں، پر میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا تھا سوائے میرے امی کے. وہ میری بات مانتی بھی تھی، سنتی بھی تھی اور مجھے سمجھاتی بھی تھیں کہ اس کا کوئی اور حل کرو. وہ بھی یہی کہتی تھیں کہ شاید کسی نے کچھ کروایا ہو. وہ ماں تھی، میری بات کو سمجھ گئیں. جب سے پھر 21 دن کا میرا عمل پورا ہوا تو ان سے مجھے تقریباً مکمل نجات مل گئی. پھر میں نے ماشاءاللہ وہاں سے مجھے اللہ نے بہت کامیابی دی. مزید میں نے اپنا بزنس ایکسپینڈ کیا، پھر میرے 2-3 اسٹور بن گئے. اب میں اپنی زندگی میں بالکل خوش ہوں. لیکن میں کبھی بھی وہ نہیں بھول سکتا کہ وہ کس نے میرے ساتھ کیا، کیوں کیا. شاید نقصان پہنچانے والوں کی نیت ہو کہ وہ نقصان پہنچائیں، لیکن بچانے والی ذات اللہ کی ہے جو بچا لیتی ہے. بے شک. بہت شکریہ راحیل آپ کا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جن لوگوں کا اس چیز پر یقین ہوتا ہے کہ بچانے والی ذات سب سے بڑی ہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے جو اس طرح سے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے ایسے حربے اپناتے ہیں. ہر کسی نے اپنا نصیب لینا ہوتا ہے. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی سنی شیئر کر رہے ہیں انڈیا سے. سنی کہتے ہیں میں انڈیا پنجاب کا رہنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہم لوگوں کے محلے کی ہے.
ہم لوگوں کے محلے میں ایک ایسا گھر ہے جو کالا جادو کرتے ہیں. وہ پورا گھر اس کام میں ملوث ہے. وہ عورت، اس کا شوہر، وہ سب اس کام میں ملے ہوئے ہیں. وہ بہت بھیانک کالا جادو کرتے ہیں اور محلے کے ہر گھر میں کبھی لیموں، کبھی کوئی چیز، ایسی چیزیں پھینکتے رہتے ہیں لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. ایک دفعہ ایسا ہوا، رات کے ٹائم میں اٹھا، مجھے واش روم میں جانا تھا تو میری نظر پڑی ہم لوگوں کے گھر کا جو صحن تھا وہاں سے ان کا چھت نظر آتا تھا. میں نے دیکھا وہ عورت وہاں پر بال کھول کر کھڑی ہوئی تھی. اس کے ہاتھ میں ایک گڑیا تھی، اس کے اوپر وہ کوئی منتر پڑھ رہی تھی. اس کا چہرہ اور آنکھیں بہت زیادہ خوفناک تھیں. جیسے ہی میں نے دیکھا اس کو پتہ چل گیا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں. اس نے جب میری طرف دیکھا، اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا. میں بہت زیادہ ڈر گیا، واپس اپنے کمرے میں چلا گیا. ان کی وجہ سے پورے محلے میں اتنا خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا کہ ان کے گھر کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا. دیکھتے ہی دیکھتے اس کالے جادو کے علم کی وجہ سے جو وہ لوگ کالا جادو کرتے تھے، کوئی ان سے وہ عمل الٹا ہو گیا. ان کا پورا خاندان مارا گیا. ہر روز ان کے گھر میں فوتگی ہونا شروع ہوگی. ان کی ایک بیٹی بچی. اب ان کا جو گھر ہے وہ گھر ان کا کھنڈر بن چکا ہے اور وہ اکیلی لڑکی وہاں پر رہتی ہے. اتنا خوفناک ان کا گھر ہے کہ اس گھر میں سے رونے کی اور چیخنے کی آوازیں آتی ہیں. پورا محلہ وہ آوازیں سنتا ہے. یہ بالکل سچی کہانی ہے جو ہم لوگوں نے اپنے محلے میں خود فیس کی ہے. ہر گھر پر وہ جادو ٹونا کرتی تھیں، ہر گھر میں وہ چیزیں پھینکتی تھیں. اس کے بعد وہ عمل اس سے الٹا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کا پورا گھر ختم ہو گیا. ایک بیٹی اس کی بچی جو اس کھنڈر میں آج بھی رہتی ہے اور وہاں سے بہت خوفناک آوازیں آتی ہیں. وہ کہاں سے کھاتی پھرتی ہے، کیا کرتی ہے، کوئی بھی نہیں جانتا. تو یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ سنی آپ کا. لسنرز، جو لوگ بھی ان چیزوں میں، ان ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں ان کا انجام پھر ایسا ہی ہوتا ہے. جو لوگ کالے جادو کے راستے پر چلتے ہیں اور ایسی چیزیں اپناتے ہیں تو بس استغفار لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے قابو میں یہ آ جائے گا، وہ آ جائے گا. ان کو کچھ بھی نہیں ملتا. ایٹ دی اینڈ ان کا یہی حساب ہوتا ہے. اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، نماز پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کی شر سے محفوظ رکھے. کمنٹ باکس میں میرے ایک لسنر محمد عبداللہ نے کمنٹ شیئر کیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے، میری والدہ نے نیا گھر لیا ہے، ابھی وہ لوگ وہاں پر شفٹ ہی ہوئے ہیں، تو میں جب بھی ان کو ملنے جاتا ہوں میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے. وہاں پر میری سسٹر، میرے بہنوئی اور ان کے بچے بھی رہتے ہیں. وہ بچے کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اوپر والے پورشن میں کوئی چیز نظر آتی ہے. وہ بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں، وہ بچے ڈرنے بھی لگ گئے ہیں. میری سسٹر کو اکثر خواب آتا ہے، اس کو خواب میں ایک بزرگ نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان چیزوں سے ڈرو نہ، یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی. لیکن وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں بہت زیادہ خوفناک ہیں، وہ چیزیں بہت زیادہ خطرناک ہیں، ہمیں ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے. ابھی بھی میرے جو مدر ہیں اسی گھر میں رہتی ہیں. ان کا وہ نیا گھر ہے لیکن وہاں پر بہت زیادہ جنات ہیں اور جنات کے ایسے بہت سے اثرات ہیں. آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ دعا کریے گا کہ ابھی وہ نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں، نیا گھر ہے بالکل، تو وہاں پر ان کو کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے. بہت شکریہ محمد عبداللہ آپ کا. لسنرز، ایسا ہی ہوتا ہے، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں لوگ فوراً سے ان کو خرید لیتے ہیں یا پھر بنانے سے پہلے وہاں پر کسی عامل حضرات کو لے جایا کریں کہ اگر ایسا کچھ وہاں پر ہو تو وہ آپ کو پہلے خبردار کر دیں. بنا لینے کے بعد، شفٹ ہونے کے بعد جب وہ چیزیں نظر آتی ہیں، جب وہ بچوں کو ڈراتی ہیں، جب وہ بڑوں کو ڈراتی ہیں، جب وہ ان کو بیمار کرنے لگ جاتی ہیں، تب وہاں پر سروائیو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے وہاں پر رہنا، ایسی جگہوں پر رہنا. حوصلہ ہوتا ہے ان لوگوں کا جو یہ حالات دیکھ کر بھی وہاں پر رہتے ہیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں. وقاص احمد نے کمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ ان کو بہت سا بخار ہے. میرے بھائی ہیں وہ، اللہ پاک ان کو لمبی زندگی اور صحت تندرستی عطا کرے. وقاص کہتے ہیں آپ کے ساتھ میں ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک جزیرے کی ہے. UK میں ایک ایسا جزیرہ ہے جہاں پر بہت زیادہ نیچرل بیوٹی ہے. اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ان لوگوں نے وہاں پر کچھ ورکرز کو رکھا. وہ ایک ایسی جگہ جہاں پر ہفتے میں صرف 2 دفعہ ٹیلی فون کے سگنلز آتے ہیں، انٹرنیٹ کے سگنلز آتے ہیں. ہفتے میں 2 دفعہ ہی وہاں پر واٹر سپلائی کیا جاتا ہے. وہ ایک ایسے مقام پر وہ جزیرہ ہے، بہت دور دراز، لیکن وہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت ہے. وہاں پر ہر وقت 2 ورکرز کام پر لگے رہتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا، ایک دم سے وہاں پر حادثات ہونا شروع ہو گئے. ان میں سے ایک ورکر کے ساتھ ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کی جو ٹانگ تھی وہ فریکچر ہو گئی، ٹوٹ گئی. اب وہ تو بیچارہ کام کر سکتا نہیں تھا اور بچہ پیچھے ایک جو ورکر تھا وہ.
اب وہ ساری جگہ کی دیکھ بھال کر رہا تھا. وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں جزیرے پر ہی تھا تو میں دیکھتا دیکھتا اس طرف چلا گیا جس طرف جھیل تھی. جب میں نے وہاں پر جا کر دیکھا تو وہاں پر مجھے اس جھیل میں 2 فیملیز نظر آئیں جو وہاں پر انجوائے کر رہی تھیں. وہ سب بوٹنگ کر رہے تھے, بہت خوش تھے, اور میں بڑا دیکھ کر ان کو حیران ہوا کہ یہ تو سارا پرائیویٹ ایریا, یہاں پر تو کوئی آ ہی نہیں سکتا. اس پورے جزیرے پر صرف ہم 2 لوگ ہیں, اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہم لوگوں کے جو بیک پر جو آفس ہیں ہم لوگوں کے, جو ہم لوگوں کو کنٹرول کرتے ہیں وہ لوگ ہیں, پھر یہ لوگ یہاں پر کون ہیں. میں بہت زیادہ حیران ہوا. میں نے جو مین ہم لوگوں کے جہاں سے جزیرہ شروع ہوتا ہے سیکیورٹی, جو ہم لوگوں کے سیکیورٹی گارڈز ہیں, میں فوراً سے ان کو میں نے سوچا میں جا کر کال کرتا ہوں. میں نے ان کو بہت آوازیں دیں, وہ لوگ میری آواز پہ نہیں سن رہے تھے, اور اپنی مستی میں وہ لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے وہاں پر, بہت خوش تھے وہ لوگ. جیسے میں نے ان کو آوازیں دینا شروع کی, میں تھوڑا ان کے قریب گیا کہ میں پاس جا کر پوچھتا ہوں یہ لوگ یہاں پر آئے کیسے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ لوگ مجھے رپلائی کرتے یا میری کسی بات کا جواب دیتے, ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں ان کی طرف آ رہا ہوں, تو میرے دیکھتے ہی دیکھتے سمندر کے بیچوں بیچ وہ لوگ غائب ہو گئے. وہ اتنے زیادہ لوگ تھے, پوری 2 فیملیز تھیں, وہ میرے سامنے غائب ہو گئے. میں بہت زیادہ ڈر گیا جب میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو غائب ہوتے دیکھا کہ وہ کہاں گئے, وہ کیسے غائب ہو گئے. میں فوراً سے بھاگتا ہوا واپس اسی جگہ پر آیا جہاں پر میرا وہ دوسرا کولیگ تھا. میں بہت ڈرا ہوا تھا, بہت گھبرایا ہوا تھا, اور اس طرف سے بہت زیادہ عجیب و غریب خوفناک آوازیں بھی آ رہی تھیں. اتنی بڑی جگہ پر ہم لوگ بالکل اکیلے تھے. پھر ہم لوگوں نے سیکیورٹی کال کی, وہ لوگ آئے, سیکیورٹی گارڈز آئے, ان کے ساتھ ہم لوگ وہاں سے چلے گئے. اور میں نے 1 ویک کے بعد وہاں پر جاب کرنا چھوڑ دیا, کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے اس جگہ پر جنات کے 2 خاندان دیکھ لیے تھے جو وہاں پر سریعام اس ٹائم گھوم رہے تھے. یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے شیئر کی. بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا. لسنر, جو جزیرے ہوتے ہیں, جو دور دراز کے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر انسان کبھی کبھی جاتا ہے, جہاں پر نیچرل بیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, جیسے ہم لوگوں کے نارتھن ایریاز ہیں, وہاں پر جنات کی, غیر مرئی مخلوقات کی ریشو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. وہاں پر ایسے بہت سے مخلوق پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں شاید ہم لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو. تو جب بھی آپ لوگ ایسی جگہوں پر سیر و سیاحت کے لیے جائیں تو وہاں پر پلیز اپنا خیال رکھا کریں, اور آیت الکرسی, قرآن پاک, درود پاک پڑھ کر ہمیشہ اپنے اوپر دم کیا کریں, اور اس کا اپنے اوپر حصار رکھا کریں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی آصف شیئر کر رہے ہیں. آصف کہتے ہیں میں منڈی بہاولدین کا رہنے والا ہوں, اور آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں. آصف کہتے ہیں میں جس کالج میں نے ایڈمیشن لیا فرسٹ ایئر میں, گورنمنٹ کالج تھا اور بہت بڑا وہ کالج تھا. وہاں پر مجھے بہت زیادہ اسٹڈیز کرنے کا شوق تھا, تو میں زیادہ تر لڑکوں کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا, نہ ہی زیادہ گروپنگ کرتا تھا. بہت سے لڑکے ہوتے تھے جو تنگ کرتے تھے, 24 گھنٹے ان ایکٹیویٹیز میں رہتے تھے. ہم لوگوں کے ایگزامس ہونے والے تھے. میں اپنے پیپرز کی تیاری کے سلسلے میں بالکل ہم لوگوں کے کالج کی بیک سائڈ پر ایک بہت بڑا گراؤنڈ تھا, وہاں پر بہت زیادہ درخت ہوا کرتے تھے. یعنی وہ جگہ ایسے آپ کہہ لیں کہ بالکل گھری ہوئی تھی درختوں کے ساتھ, بڑی چھاؤں ہوتی تھی وہاں پر. بہت کم لوگ اس طرف جایا کرتے تھے. اکثر میرے جیسے جو لڑکے پڑھنے والے تھے وہ کوئی 2-4 وہاں پر کبھی کبھار بیٹھے نظر آ جاتے تھے. میں اکثر اس جگہ سے گزرا کرتا تھا, مجھے وہ جگہ ہمیشہ سے اٹریکٹ کرتی تھی. ایک دفعہ بہت سخت گرمی تھی تو میں نے اپنی بکس اٹھائیں, بہت زیادہ شور شرابہ تھا ہر طرف, ہم لوگوں کا لیکچر نہیں تھا, ہم لوگوں کے جو سر تھے اس دن نہیں آئے تھے, تو میں اپنی بکس لے کر اس گراؤنڈ کی طرف چلا گیا. میرے 1-2 دوست بھی تھے وہاں پر, ان لوگوں نے مجھے روکا بھی کہ رہنے دو, لیکچر تو نہیں ہو رہا, نہ جاؤ, لیکن مجھے اپنے پیپرز کی تیاری کرنی تھی, میں چلا گیا. ابھی میں وہاں پر جا کر بیٹھا تھا, تقریباً 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے تھے مجھے وہاں پر بیٹھے ہوئے, تو ایک دم سے میں پڑھ رہا تھا, بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, موسم بہت زیادہ اچھا تھا. مجھے ایک دم سے محسوس ہوا جس طرح سے بکری کے بولنے کی آواز آتی ہے. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کالج میں اتنی بڑی بڑی یہاں پر باؤنڈری والز ہیں, تو یہ بکری کے بولنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے. پہلے مجھے تھوڑا سا عجیب لگا, میں ادھر ادھر دیکھنے لگ گیا تو 2 درخت تھے, بہت گھنی ان کی چھاؤں تھی, وہاں پر مجھے چمکتی ہوئی 2 آنکھیں نظر آئیں. مجھے لگا کہ شاید اس جگہ پر کسی کا کوئی گھر ور ہو, ان لوگوں نے کوئی فالتو جانور جو ہوتے ہیں, فالتو کہہ گئی ہوں, پالتو جانور جو ہوتے ہیں وہ رکھے ہوں, تو میں اٹھ کر دیکھ لیتا ہوں. ابھی میں اٹھ کر جانے ہی لگا, وہ جو چیز تھی اس کی آنکھیں پہلے بالکل نارمل ہائٹ پر تھیں, پھر وہ آنکھیں ایسے اوپر ہونے لگ گئیں.
اس چیز نے مجھے تھوڑا سا ڈرا دیا. دوپہر کا ٹائم تھا. میں پھر تھوڑا سا آگے جانے لگا. ابھی آگے جانے ہی لگا تو وہ جو بکری کی آواز چیز نکال رہی تھی اس نے باقاعدہ ایک عورت کی شکل لے لی. بوڑھی سی عورت تھی, ایجڈ عورت تھی, وہ ینگ نہیں تھی, اور اس کا کالے رنگ کا لباس تھا. میرے سامنے وہ بکری کی آواز نکالتی, بکری دیکھتے دیکھتے وہ ایک عورت کی شکل بن گئی. بہت خوفناک چہرہ تھا. جب میں نے اسے دیکھا میں بہت زیادہ ڈرا. میری بکس وہیں پر تھیں. میں کیسے بھاگا کیسے نہیں بھاگا, میں وہاں پر آ کر گرا, میں بے ہوش ہو گیا. میرے دوستوں نے مجھے اٹھایا. ان لوگوں کو سب کو پتہ چل گیا کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا ہے, لیکن میں اس چیز کو بھول نہیں سکتا تھا. میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو پھر مجھے فوراً سے وہ لوگ گھر لے گئے کیونکہ طبیعت بہت خراب تھی میری. اور جب میں گھر آیا میں بہت زیادہ خوفزدہ تھا, مجھے بہت سب بخار ہو گیا. میں نے اپنی امی کو, گھر والوں کو, سب کو یہ بات بتائی. تو میرے ماموں تھے, وہ یہ دم وغیرہ کیا کرتے تھے, حافظ بھی تھے قرآن پاک کے. انہوں نے جب دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا وہاں پر بہت سے جنات تھے. دوپہر کا ٹائم تھا تو وہ جنات نے اپنا آپ ظاہر کیا وہاں پر. پھر میں کبھی بھی اپنے کالج میں اس طرف نہیں جاتا تھا. بہت سے لوگوں کو میں منع بھی کرتا تھا. میری حالت دیکھنے کے بعد وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا. تو یہ میری زندگی کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ آصف آپ کا. لسنرز ہمیشہ اپنا خیال رکھا کریں. جو جگہ بہت زیادہ گرینری والی ہو, جہاں پر بہت زیادہ گھنے درخت ہوں, وہاں پر تھوڑا سا خیال رکھا کریں اپنا. یہ مخلوقات ہر جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن جہاں پر بہت زیادہ سناٹا ہو, ویرانہ ہو, وہاں پر ذرا زیادہ ہوتے ہیں. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں. آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی. کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگ بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmir57@gmail.com پر. اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی. جہاں رہیں خوش رہیں. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے بلیسڈ. اللہ نگہبان.